بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک بہت اہم اور ضروری مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ گزشتہ سال بھی اس موضوع پر اس عاجز نے ایک کلپ بنائی تھی اور وہ آپ کے سامنے آئی۔ اچانک ہی ہماری ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ ذمہ داروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بار بار یقین دہانی اور یہی بتلائی گئی تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن پھر اچانک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ اب مسئلہ سب سے بڑا نماز کا ہے، اور خاص طور پر عید کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو حکم گزشتہ سال بار بار بتلایا گیا ہے وہی اس وقت مسئلہ ہے۔ حکومت کی طرف سے مسجد کے اندر 5 آدمیوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ہندوستان کے جتنی بھی ریاستیں ہیں جہاں اس وقت لاک ڈاؤن نافذ ہے، سب جگہ یہی مسئلہ ہے کہ 5 آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ کیا کریں؟ تو گزشتہ بھی بتلایا گیا، اس وقت بھی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ احناف کے مسلک کا مسئلہ الگ ہے اور شوافع کا مسئلہ الگ ہے۔ مسلک احناف کے اعتبار سے عید کی نماز احناف کے نزدیک واجب ہے، اور اذن عام ضروری ہے، یعنی جو شرائط جمعے کے ہیں وہی شرائط عید میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات علماء اور فقہاء کرام نے اس وقت یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ مسجد کے اندر جو متعینہ افراد ہیں، حکومت کے قوانین کو سامنے رکھ کر 5 آدمی تو باضابطہ نماز پڑھیں گے، جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی جیسے عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ بقیہ جو اور لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اطراف کے کچھ لوگوں کو جمع کر کے امام کے علاوہ 3-4 لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو مسلک احناف کے اعتبار سے بھی 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی اور خطبہ دیا جائے گا۔ اگرچہ کہ اس مسئلے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ عید کی نماز اب واجب نہیں ہوگی، اذن عام نہیں ہونے کے نتیجے میں، اس لیے وہ لوگ شکرانے کی نماز پڑھیں گے۔ تو 2 رکعت 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں، وہ عید کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر عام لوگوں کے واسطے یہ مسئلہ ہے کہ وہ 2-3-4 لوگ، محلے کے آزو بازو کے مکان والے لوگ، امام کے علاوہ 4-5 لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ عید کی نماز پڑھیں گے، اور باضابطہ خطبہ ہوگا۔ خطبہ انتہائی مختصر ہوگا، اور وہ خطبہ اس وقت آپ کے سامنے آپ کے ڈسپلے پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ وہی خطبہ مختصر سا خطبہ ہے، بس اتنا خطبہ آپ پڑھ لیں، اور جو طریقہ نماز کا ہے وہی طریقہ ہے۔ مسلک احناف کے اعتبار سے جو طریقہ ہے نماز کا وہ یہ کہ 2 رکعت واجب العید کی عید کی نیت سے آپ نماز پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو زائد تکبیرات ہیں وہ آپ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہوگا، ضم سورہ ہوگا، پھر رکعت ہوگی، پھر اگلی رکعت ہوگی، قرأت ہوگی، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ آپ زائد تکبیر کہیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور اپنی نماز پوری کریں گے، اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر مختصر سا خطبہ دیں گے۔ جو خطبہ اس وقت آپ کے ڈسپلے پہ پھر دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے وہی خطبہ آپ دوبارہ دے لیں، اور اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی عید کی نماز۔ یہ مسئلہ تو احناف کے مسلک کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک مسئلہ شوافع کا ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرات شوافع کے پاس عید کی نماز چونکہ سنت مؤکدہ ہے،
اس لیے احناف کے مسلک کے اعتبار سے اگر مسجد میں دو قانون کے اعتبار سے جو 4-5 لوگ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، بقیہ لوگ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور شوافع کے مسلک کے اعتبار سے اذن عام کی بھی ضرورت نہیں ہے، مرد آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر گھر ہی میں نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور وہی طریقہ ہے جو ہمارے پاس مسنون طریقہ ہے کہ پہلے 7 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات ہوں گی، یعنی پہلے اللہ اکبر کا تحریمہ باندھیں گے، وجہت وجہیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ زائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، 1 رکعت پوری ہوگی۔ اگلی رکعت پھر جب آپ دوسری رکعت کے سجدے، یعنی پہلی رکعت کا سجدہ مکمل کر کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو 5 زائد تکبیرات کہنے ہیں۔ یہ احناف میں اور شوافع میں یہ فرق ہے۔ شوافع کے پاس دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر 5 مرتبہ زائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ، اور پھر اس کے بعد حسب جیسا طریقہ ہوتا ہے ویسی نماز پوری کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد 2 مختصر سے خطبے جو اس وقت آپ کے ڈسپلے پہ ظاہر ہو رہے ہیں، پھر وہی 2 خطبے امام دے گا، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ مسجد میں جو 5 لوگ ہیں وہ پڑھیں گے، بقیہ شوافع کے مسلک کے اعتبار سے 2 4 5 آدمی مل کر اگر گھر میں پڑھ لیں تو اچھا ہے مرد حضرات، نہیں تو کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھے گا۔ عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، کوئی اس مسئلے میں سہولت نہیں ہوگی، عید کی نماز واجب ہوگی، یہ شوافع کے مسلک کے اعتبار سے ہے۔